السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوکے جی، آپ جانتے ہیں یہ نماز کے لفظی ترجمے کی سیریز چل رہی ہے۔ اس میں ہم ہر ایک لفظ کا لفظی ترجمہ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گرامر کے حساب سے بھی انالائز کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر بڑا ہی آسان کام ہوتا ہے کہ ہم نماز کے الفاظ کی اردو کے ساتھ بھی میچنگ کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر آپ ایک دم حیران تو ہو گئے ہوں گے، یہ اردو کے ساتھ میچنگ کیسے ہے؟ دیکھیں، جو عربی کی حروف تہجی ہے الف با تا ثا جیم ہا خا، وہ ساری کی ساری ہماری اردو زبان کی حروف تہجی میں استعمال ہوئی ہے۔ اردو میں ہم الف بے پے تے ٹے تھے جیم چے ہے خے پڑھتے ہیں نا، پڑھنے کا فرق ہے لیکن حروف تہجی سیم ہے۔ اگر حروف تہجی سیم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو الفاظ بھی بہت سارے سیم ملیں گے۔ مثال کے طور پر آج کی کلاس میں ہم سورۃ الفاتحہ کا لفظی ترجمہ تو پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد عام طور پر کوئی بھی سورت پڑھی جا سکتی ہے، کچھ آیات پڑھی جا سکتی ہیں قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ کے بعد، لیکن عام طور پر ہم سورۃ الاخلاص پڑھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سورۃ الاخلاص کا آج ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ تو اس میں دیکھیے سب سے پہلا لفظ جو ہے اردو کے ساتھ میچنگ کرتے ہوئے بات کریں تو قل ہے نا، اردو میں ہم کہتے ہیں یہ فلاں کا قول ہے، مقولہ، اقوال زری، ٹھیک ہے۔ قوال لفظ بولا جاتا ہے، قوالی لفظ بولا جاتا ہے، اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے۔ اور یہ ہے لم یلد، اردو میں کہا جاتا ہے ولد کہتے ہیں نا، ولد کہتے ہیں، ولدیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ احد ہے لفظ اردو میں واحد بولا جاتا ہے، اور یہ واو حرف ہے، اردو میں کہتے ہیں صبح و شام، زمین و آسمان، لیل و نہار کے درمیان میں ایک چھوٹا سا واو لکھا ہوتا ہے، اس کا معنی اور ہے، تو یہاں پر بھی اور ہے۔ دیکھیں شروع کرتے ہیں، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل کہہ دیجئے۔ یاد رکھیے قل فعل امر ہے، گرامر کے حساب سے فعل امر ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس میں آپ کسی دوسرے کو آرڈر کر رہے ہوتے ہیں، حکم دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے فعل ماضی کی بات کریں تو فعل ماضی اس کا قالا استعمال ہوتا ہے، اس نے کہا، اور اس کا فعل مضارع استعمال ہوتا ہے یقولو، وہ کہتا ہے یا کہے گا۔ یقولو کا حاضر کا لفظ تقولو بنتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے تو کہتا ہے یا کہے گا، یا تقولو کے بعد قل بنتا ہے گرامر کے حساب سے، یعنی فعل امر بنتا ہوتا ہے فعل مضارع کے حاضر کے لفظ سے۔ تقولو کے شروع سے تا کو ہٹا کر آخری حرف کو ساکن کر دیا تو یہ قول بن گیا ہے۔ تو قول کے بعد یہ پھر عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ دو ساکن اکٹھے نہیں وہ پڑے جاتے، ان میں سے اگر حرف علت ہو تو حرف علت کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے، تو یہ پھر قول کے بعد یہ قل بن گیا ہے۔ کہہ دیجئے، اس کا جمع کا لفظ قولو استعمال ہوتا ہے، تم سب کہو، تو یہاں یہ ایک لفظ ہے، سنگل کے لیے استعمال ہو رہا ہے، قل کہہ دیجئے۔ هو اللہ احد، اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، جو ہوا ہے یہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے، اس کے بارے میں 5 الفاظ یاد رکھیے جو آپ کو بار بار ملتے ہیں عربی زبان میں بھی، اور اسی طرح قرآن کریم اگر آپ پڑھتے ہیں تو حدیث شریف پڑھتے ہیں تو ان کا ترجمہ ہوتا ہے وہ۔ کون سے 5 الفاظ ہیں نوٹ کر لیں؟ ہوا، ہی یا، ہما، ہم، ہننا، ان کا بیسک ترجمہ آپ کو وہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ کے آخر پر مل کر نہیں آتے، پھر تو پھر ہو، ہا، ہما، ہم، ہننا ہوتے ہیں، یہ الگ سے آتے ہیں، تو ان کا ترجمہ پھر ہوتا ہے وہ۔ اچھا، اس کا معنی بھی ذہن میں بٹھانے کے لیے، جس کو میں اکثر کہتا ہوں بغیر رٹا، یعنی رٹا لگائے بغیر، یہ سمجھ کے ساتھ اس کو یاد کر لیں گے نا تو اس کا معنی آپ کو نہیں بھولے گا۔ اس کا ترجمہ کیا دیا ہوا نیچے یہ دیکھیں، یہ وہ ہے نا، اردو میں ہم کیا کرتے ہیں، عربی زبان میں پہلے ہا لکھا ہوا ہے، بعد میں واو ہے، اردو میں ہم پہلے واو لکھتے ہیں بعد میں ہے، یہ دیکھیں ہا لکھتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، تو ترجمہ یاد ہو گیا۔ وہ اللہ، یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، احد ایک ہے، اردو میں ویسے واحد بولا جاتا ہے، کہتے ہیں آپ واحد ایک ایسے انسان ہے جس نے یہ کام کیا، واحد، واحد یا احد، احد کا معنی ایک ہوتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، الصمد کہتے ہیں بے نیاز کو۔ اچھا، اگر آپ نے پہلے ترجمہ رٹا لگایا ہوا ہے نا، یاد کیا ہوا ہے، تو پھر بے نیاز تو ٹھیک ہے، اللہ بے نیاز ہے، ابھی بے نیاز کا آپ کو پتہ ہے بے نیاز کا معنی کیا ہوتا ہے تو یہ اردو کا لفظ ہے، لیکن گرامر کے حساب سے یاد رکھیے جو سواد میم دار اس کے روٹ ورڈز ہیں نا، سمد، یعنی السمد ایسی ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی ساری کی ساری کائنات اس کی محتاج ہو، اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو، ساری کی ساری کائنات اپنی ضروریات، اپنی حاجتیں اس کے پاس جو ہے اس کے سامنے پیش کریں،
اور وہ خود اس کو کسی چیز کی ضرورت نہ، اسے کہتے ہیں بے نیاز، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، آگے ہے لم یلد، لم حرف نفی ہے۔ عام طور پر حرف نفی عربی زبان میں لام ضرب الف لا استعمال ہوتا ہے، تو لا کا معنی بھی نفی کا ہوتا ہے، لم کا معنی بھی نفی کا ہوتا ہے، یعنی این او ٹی ناٹ آپ انگلش میں کہتے ہیں۔ لیکن ایک یہ خاص عمل کرتا ہے، اس کے بارے میں یاد رکھ لیجئے کہ یہ صرف نا کا معنی نہیں دیتا، بلکہ کیا کر رہا ہوتا ہے، آگے لفظ ہے اس کا، یہ یلد لفظ ہے نا، اس کا اگر ہم فعل ماضی کی بات کریں، یہ تو فعل مضارع ہے، ہم فعل مضارع بھی سمجھتے ہیں، پہلے اس کا فعل ماضی دیکھ لیجئے، فعل ماضی اس کا استعمال ہوتا ہے والادا، اس نے کسی کو جنا، والادا، اس نے کسی کو جنا، اور فعل مضارع استعمال ہوتا ہے یالیدو، یہ یلد کیوں ہے یہ ہم دیکھیں گے، اس کا فعل مضارع استعمال ہوتا ہے یالیدو، دال کے اوپر پیش استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب الگ سے ہو، لیکن یہاں پر یہ کیوں ہے دیکھتے ہیں۔ یالیدو کا معنی ہوتا ہے وہ جنتا ہے یا جنے گا، ٹھیک ہے، وہ جنتا ہے یا جنے گا۔ اچھا، لیکن دال کے اوپر یہ ساکن کیوں ہو گیا یہ؟ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ لم ایسا حرف ہے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جب یہ فعل مضارع سے پہلے آئے تو فعل مضارع کے آخری حرف کو یا تو یہ جزم دے رہا ہوتا ہے، یا اگر فعل مضارع کے آخر پر حرف علت آ رہا ہو اس کو ڈراپ کر دیتا ہے، یا تیسرے نمبر پر اگر فعل مضارع کے آخر پر نون آ رہا ہو جو جمع کی علامت کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے یا دو کی علامت کے ساتھ، اس نون کو یہ ڈراپ کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر اس نے کیا کیا، ایک تو اس کو جزم دے دی ہے، دوسرے نمبر پر ایک یہ اور کام کر رہا ہوتا ہے، وہ کون سا ہے کہ فعل مضارع کا ترجمہ پریزنٹ یا فیوچر میں نہیں رہنے دیتا، عام طور پر آپ جانتے ہیں نا فعل مضارع ایسے فعل کو کہتے ہیں جس میں آپ اس لفظ کے دو طرح سے ترجمے کر سکتے ہیں، پریزنٹ یا فیوچر، جیسے یالیدو کا معنی ہے وہ جنتا ہے، وہ جنے گا، پریزنٹ یا فیوچر، لیکن یہ کیا کرتا ہے فعل مضارع کا ترجمہ پاسٹ میں کر دیتا ہے، گزرے ہوئے زمانے میں کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کا ترجمہ بنے گا لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس نے جنا، فعل ماضی میں چلا جائے گا ترجمہ۔ ولم یولد، اور نہ یولد، وہ جنا گیا، خود جنا گیا۔ اچھا، یہ بھی فعل مضارع ہے اور یہ بھی فعل مضارع ہے۔ یاد رکھ لیجئے کہ عربی زبان میں فعل مضارع کی چار علامتیں ہیں، لفظ کے شروع میں تا، الف، نون، یا میں سے اگر آپ کو کوئی حرف ملتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ فعل مضارع کی علامتیں ہیں۔ تا، الف، نون، یا میں سے اگر کوئی حرف آئے، جیسے یا، یہ بھی فعل مضارع کی علامت ہے، یولد میں بھی ہے، اور یکن، اس میں بھی یا فعل مضارع کی علامت ہے، اس کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے یا کا۔ اگر تاج ہے فعل مضارع کے شروع میں، تا کا معنی ہوتا ہے موسٹلی تم ہوتا ہے، الف کا معنی میں، چار حروف ہے نا، تانیز یاد کر لیں آپ، تا، الف، نون، یا، تا کا معنی موسٹلی تم ہوتا ہے، الف کا معنی میں، نون کا معنی ہم، اور یا کا معنی وہ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی فعل مضارع ہے، لیکن فعل مضارع یہ یلد ہے اور یہ یولد ہے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ عربی زبان میں ایک فعل مضارع استعمال ہوتا ہے معروف، جس کے ترجمے کے اندر فاعل مینشن ہوتا ہے، فاعل ذکر ہوتا ہے، سبجیکٹ اس کے اندر مینشن ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے، کہا جاتا ہے یہ فعل مجہول ہے، انگلش میں آپ اس کو پیسو کہہ سکتے ہیں، پیسو وائس نہیں ہوتے جو پیسو وائس، اچھا، اس حساب سے اس کو پیسو کہہ سکتے ہیں، اگرچہ جو ہے وہ ایز اٹ از اس طرح سے سیم ٹو سیم پیسو نہیں ہوتا۔ بہرحال عربی زبان میں فعل مجہول ایسے فعل کو کہتے ہیں جس کے ترجمے کے اندر فاعل مینشن نہیں ہوتا، اس کے ترجمے کے اندر فاعل ذکر نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں یہ فعل مجہول ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے یہ فعل مجہول ہے، مضارع مجہول ہے؟ دیکھیں، فعل مضارع مجہول کے پہلے حرف پر آپ کو پیش نظر آ رہی ہوتی ہے اور آخری حرف سے پہلے آپ کو زبر نظر آتی ہے، تو آپ پہچان جاتے ہیں یہ فعل مضارع مجہول ہے، اس لیے ترجمہ اس میں کیا جائے گا نہ وہ خود جنا گیا، ٹھیک ہے، نہ وہ جنا گیا۔ ولم یکن لہو، واو کا معنی اور آ گیا جی، لم کا معنی نہیں ہے، یکن اس لفظ پہ غور کریں، اس نے بھی کیا کیا، یہ اس کا فعل ماضی استعمال ہوتا ہے کانا، وہ ایک شخص تھا یا وہ ایک شخص ہے، کانا اس کا فعل ماضی استعمال ہوتا ہے، اور فعل مضارع استعمال ہوتا ہے یکونو، وہ ہوتا ہے یا ہوگا، کس چیز کا ہونا ہوتا ہے اس کا ترجمہ، کانا یکونو کن فیکون، اچھا، کس چیز کا ہونا، یکونو کا معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یا ہوگا، ٹھیک ہے، پریزنٹ یا فیوچر ترجمہ ہوتا ہے یکونو، لیکن اس کا واو کہاں گیا اور نون ساکن کیسے ہو گیا، یہ لم کی وجہ سے کیا ہوا، لم نے آ کر فعل مضارع کے آخر کو جزم دے دی،
ये फिर बन जाता है यकूनु से यकून बन जाता है और फिर 2 साकिन इकट्ठे हो जाते हैं। यकून में इसका वाव जो है वो ड्रॉप हो गया है, चूँकि अरबी ज़ुबान का उसूल है कि अगर 2 साकिन इकट्ठे आ जाएँ और उनमें से पहला हर्फ़ इल्लत हो तो हर्फ़ इल्लत ड्रॉप हो जाता है। हर्फ़ इल्लत असल में अरबी ज़ुबान में जो वावल्स आप कह सकते हैं, अगर आपने इंग्लिश ज़ुबान थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है। जैसे आप इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू कहते हैं ना, हरूफ़ इल्लत इंग्लिश के ए, ई, आई, ओ, यू है ना, तो अरबी ज़ुबान में हरूफ़ इल्लत वाव अलिफ या 3 है। अलिफ वाव या कह लें या वाव अलिफ या कह लें, बहरहाल 3 हरूफ याद कर लें। तो वाव इसका फिर ड्रॉप हो गया है। लेकिन इसका तर्जुमा मैंने यहाँ पर बताया था कि आम तौर पर माज़ी में चला जाता है, लेकिन ये आम तौर पर होता है, लेकिन कभी-कभार इसका तर्जुमा ज़रूरतन फिर आपको प्रेज़ेंट में भी करना पड़ता है, चूँकि ये वैसे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए इस्तेमाल हुआ है लफ़्ज़ यकुन, यानी वलम यकुन, और नहीं है लहू उसका कुफ़ुवन हमसर, अहादुन, कोई एक, अहद। अच्छा, और नहीं है उसका कोई भी हमसर, हमसर होता है बराबरी करने वाला। क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर आप फ़िल माज़ी में नहीं करेंगे, फ़िल माज़ी में तर्जुमा करेंगे तो ये इसका मफ़हूम फिर आपको जो है वो गलत कर देंगे। इसका तर्जुमा आप ये नहीं कर सकते कि नहीं था उसका कोई भी हमसर, अब ये इसका मतलब फिर माना गलत हो जाएगा ना, नहीं था। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए अगर ये काना यकूनु का लफ़्ज़ आए ना, यानी अगर वो पैसे वो पास्ट फ़ॉर्म में हो, गुज़रे हुए ज़माने में भी हो, तब भी वो उसकी जो सिफ़त होती है ना, वो हमेशा के लिए ही होती है। बहरहाल, और नहीं है, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ज़रूरतन इसका तर्जुमा आपको प्रेज़ेंट करना पड़ा। लहू उसका, लाम का माना वैसे मोस्टली आपको मिलता है के लिए या यकीनन भी मिलता है, हमने सूरतुल फ़ातिहा में पढ़ा। के लिए भी होता है लाम का तर्जुमा और यकीनन भी होता है, लेकिन कभी-कभार इसका तर्जुमा आ जाता है, का भी आ जाता है, ठीक है? और नहीं है उसका, हु क्या चीज़ है? ये भी प्रोनाउन है, ज़मीर है। यहाँ पर मैंने बताया था ना कि हुआ, हिया, हुमा, हुम, हुन्ना, ये अल्फ़ाज़ जब अलग से आएँ तो इनका माना होता है वो, और यही अल्फ़ाज़ थोड़े से फ़र्क के साथ अगर आप किसी लफ़्ज़ के आखिर पर मिलकर आ जाते हैं, तो फिर इनका तर्जुमा आपको ज़्यादातर उस या उन मिलता है। वो कौन से 5 अल्फ़ाज़ हैं? हु, हा, हुमा, हुम, हुन्ना। ये जब किसी लफ़्ज़ के आखिर पर मिलकर, और नहीं है उसका कुफ़ुवन, कुफ़ु वैसे कहते हैं हमसर को बराबरी करने वाला। अहद, कोई एक, अहद वाहिद जैसे हम उर्दू में बोलते हैं। ये कोई कहाँ कैसे आ गया, ये इसमें आमतौर पर किसी लफ्ज़ के आखिर में जब तनवीन आ जाती है, तो उसमें कोई का माना या कोई एक, एक का माना भी जो है उसमें ऐड हो रहा होता है। कोई एक, ठीक है। अच्छा जी, हमारा एक कोर्स चलता है कुरआनी अरबी ग्रामर कोर्स, जिसकी मदद से आप मुकम्मल तर्जुमातुल कुरान के माहिर बन जाते हैं इंशाअल्लाह ताला। ये कुरआनी अरबी ग्रामर कोर्स, हमारे और भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, जैसे कुरानी अरबी ग्रामर कोर्स है, पारा 30 लफ्ज़ी तर्जुमा चल रहा है अरबी ग्रामर के साथ, जिस तरह आपने सूरतुल इखलास में देखा, और इसी तरह फिर मुकम्मल तर्जुमातुल कुरान सीरीज़ भी चल रही है, ठीक है? और भी बहुत सारे कोर्सेज़ ऐसे हैं। तो बहरहाल उनमें से एक कुरानी अरबी ग्रामर कोर्स है। ये कुरानी अरबी ग्रामर कोर्स बिल्कुल फ्री और फ़ीस बिला करवाया जाता है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हज़ारों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन भी, ऑन साइट भी। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं, कुरानी अरबी ग्रामर कोर्स, या इस कोर्स की पीडीएफ फ़ाइल अपने व्हाट्सएप पर मँगवाना चाहते हैं, तो मुझे मैसेज करें। नंबर आपके सामने शो हो रहा है, व्हाट्सएप मैसेज करना आपने, सादा मैसेज नहीं, +92 301 7235 163। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।